السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، کس پر واجب ہے اور کتنا واجب ہے، یعنی کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور کب ادا کرنا چاہیے، یہ دو چند ضروری باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سماعت کیجئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، رکا رہتا ہے، جب تک کہ تم صدقہ فطر ادا نہ کر دو۔ ناظرین گرامی، پتہ چلا صدقہ فطر جو ہے ادا کرنا یہ نہایت ہی ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا تاکہ جو روزہ رکھنے میں، سحر و افطار کرنے میں کچھ کمی و بیشی ہوئی ہو یا روزہ کسی وجہ سے مکروہ ہو گیا ہو تو ان تمام تر کمی و بیشیوں کو اس چیز سے ختم کیا جا سکے، صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، یاد رکھنا چاہیے صدقہ فطر جو ہے ہر مالک نصاب، صاحب نصاب پر واجب و ضروری ہے۔ نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دیں تو یہ سنت ہے، اگر پہلے ادا نہ کیا تو اس کے بعد میں بھی اگر ادا کریں گے تو یہ ادا ہی کہلائے گا۔ زندگی میں اگر کبھی بھی آپ ادا کریں گے تو ادا ہی کہلائے گا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے ایک طریقے سے، اور معاف بھی نہیں ہے۔ لہذا اپنے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ہر صاحب نصاب پر واجب و ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ ناظرین گرامی، اسی طریقے سے اگر کوئی اولاد مجنون ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اگرچہ وہ بالغ ہو، لیکن ایک مرد پر اس کی عورت اور بالغ عاقل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر یہ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر اولاد صاحب نصاب ہے تو اولاد ادا کرے، بیوی صاحب نصاب ہے تو خود بیوی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اب ہم صدقہ فطر کی مقدار جانتے ہیں کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار آٹا یا گیہوں یا اس کا ستو آدھا سا ہے، کھجور یا منقع یا جو یا اس کا ستو 1 سا ہے۔ اگر ہو سکے تو اس کی قیمت ادا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، مگر گرانی کے وقت میں انہی چیزوں کو دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے وقت میں خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے اندر 2 کلو 45 یا 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ تو جو بھی نصاب ہے یہ بہرحال اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اب صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں، یعنی کہ صدقہ فطر کسے کسے دیا جا سکتا ہے، تو جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے صدقہ فطر بھی اسے دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں کہ سنت ہے، اور اگر نہیں کر پائے ہیں تو نماز عید الفطر کے بعد ضرور ادا کر دیں کہ اس صورت میں بھی یہ ادا ہوگا، اور کبھی بھی یہ معاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی اگر آپ 2-4-10 دن کے بعد بھی ادا کریں گے تو یہ ادا ہو جائے گا، ہاں البتہ سنت کا طرف ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو صدقہ فطر کی اہمیت آپ نے سمجھ لی کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان رکا رہتا ہے، جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہ کرتے ہیں اس وقت تک وہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ صدقہ فطر کے ادا کرنے میں خاص خیال رکھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے مالدار ہیں، صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اور اللہ نے بہت زیادہ انہیں نوازا ہے، تو وہ کھجور یا منقع کو صدقہ فطر کے طور پر دیں یا پھر اس کی قیمت ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین گرامی، یہ 2 چند ضروری باتیں صدقہ فطر کے تعلق سے تھیں، یاد رکھیے گا، عملی جامہ پہنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔